بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بی بی فاطمہ کی جب ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہوا کہ جسے سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کی ولادت کا۔ حضرت فاطمہ کی ولادت سے پہلے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں۔ ان کا نام حضرت زینب، ام کلثوم اور حضرت رقیہ۔ یہ تینوں لڑکیاں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت فاطمہ سے بڑی تھی، اور ان تینوں بیٹیوں کی ولادت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے ہوئی تھی۔ جب حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، جب آپ پر ایمان لے آئی، تب حضرت خدیجہ کے تمام رشتہ داروں نے اور مکہ کے لوگوں نے حضرت خدیجہ سے تمام رشتے ناطے توڑ دیے، اور وہاں کی عورتیں بھی حضرت خدیجہ کے پاس نہیں آتی تھی، کیونکہ حضرت خدیجہ نے ہمارے پیارے نبی پر ایمان لے آئی تھی۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ نے اپنے رشتہ داروں کی کچھ عورتوں کو اور اپنی سہیلیوں کو بلاوا بھیجا، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے گھر پہ نہیں آئیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی اور مایوس رہنے لگی۔ پیارے نبی سرکار دو عالم نے حضرت خدیجہ کو حوصلہ دیا اور فرمایا، اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹی کی نسل سے امام پیدا کرے گا جو میری نسل کہلائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت خدیجہ مایوس ہوتی ہے کہ میرے پاس اس حالت میں بھی کوئی نہیں ہے، اور مکہ کی عورتیں تو پہلے ہی حضرت خدیجہ کو جواب دے چکی ہے۔ حضرت خدیجہ اس پریشانی میں ہی بیٹھی تھی، اسی ٹائم آپ کے گھر میں 4 اجنبی عورتیں تشریف لائی، جن کو دیکھ کر حضرت خدیجہ گھبرا گئی۔ حضرت خدیجہ نے ان 4 عورتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان عورتوں نے فرمایا، اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی تب آپ کے چہرے پر اتنا نور تھا جس کی چمک مکہ کی ہر گھر میں پہنچ گئی، اور یہی نہیں، دنیا کا ایسا کوئی کونا نہیں بچا تھا جہاں پر حضرت بی بی فاطمہ کی نور کی چمک اور روشنی نہ پہنچی ہو۔ اس وقت جنت سے 10 حوریں حضرت خدیجہ کے پاس آئی۔ وہ حوریں اپنے ساتھ آب کوثر کی پانی لے کر آئی، جس پانی سے حضرت بی بی فاطمہ کو انہوں نے غسل دیا اور جنت کے کپڑوں سے ان کو لپیٹ دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے بی بی فاطمہ کے لیے لباس بھیجا اور آب کوثر کا پانی بھیجا تھا۔ اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے ایسا نور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 4 عورتیں جو پہلے آئی تھیں، 4 عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت بی بی خدیجہ کے گود میں دیا اور فرمایا، یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، یہ آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ام ایمن ہمارے پیارے نبی کے گھر کی طرف تشریف لا رہی تھی تاکہ فاطمہ کی مبارکباد دے سکے۔ راستے میں ان کو ایک عورت ملی جس کا نام سالمہ خزایا تھا۔ وہ فرمانے لگی، اے ایمن تم اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ تو ام ایمن نے فرمایا، میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جا رہی ہوں، ان کو مبارکباد دینے، ان کے گھر میں چوتھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ سالمہ ایمن کو کہنے لگی کہ چوتھی بیٹی کی خبر سن کر حضرت محمد عربی کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کیسا رویہ اختیار کریں گے؟ یہ بات سن کر حضرت ام ایمن مسکرائی اور فرمانے لگی کہ تمہاری اس بات نے تو مجھے وہ دن یاد کروا دیا جب حضرت خدیجہ نے پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ام ایمن فرمانے لگی، اے سالمہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے۔
اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر خوب پیار کیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے ایک اچھا خاصا دسترخوان سجا دیا اور غریبوں کو کھلایا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری دونوں بیٹیوں کے بار بھی ایسا ہی کیا تھا۔ مجھے اس بار بھی امید اور یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بیٹی کی خبر سن کر بھی ایسا ہی کریں گے۔ سالمہ کا چہرہ مرجھا سا گیا، وہ مایوس ہو کر سوچنے لگی کہ میں نے ابھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا اور میری تینوں بیٹیوں کو ہی مار دیا گیا۔ سالمہ کا شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھی، جیسے ہی پیدا ہوتی تھی وہ اپنی بیٹیوں کو دفنا دیتا تھا۔ اس کا دل اتنا سخت تھا کہ وہ اپنی روتی چیختی بیٹیوں کو ہی دفن کر دیتا تھا۔ یہ واقعہ صرف سالمہ کے ساتھ ہی نہیں تھا، وہاں کے کافی لوگ یہ سب کرتے تھے کہ ان کے گھر میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو وہ انہیں بھی اسی طرح زندہ دفن کر دیتے تھے۔ کچھ لوگ تھے جو نہیں دفن کرتے تھے، زیادہ لوگ اس ٹائم ایسا ہی کرتے تھے۔ سالمہ ام ایمن کے پیچھے پیارے رسول اللہ کے گھر چلی گئی کہ دیکھو تو صحیح محمد عربی کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ سالمہ کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ سالمہ کیا دیکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم اپنی بیٹی کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دے رہے ہیں اور خوشی سے مسکرائے جا رہے ہیں۔ سالمہ اٹھی اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جا کر گر پڑی اور رونے لگی اور فرمانے لگی، آپ کا دل سچا ہے، آپ سچے ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھنا سکھا دیجئے۔ اس کے بعد سالمہ نے کلمہ پڑھا اور وہ وہیں پر مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ